انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے۔ لاہور کے اندرونی شہر کے ایک محلے میں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 ہی دن ہوا تھا کہ اگلے دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور نادیہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ تھی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام کیا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، ویسے مجھے سب خالہ خالہ ہی کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں شاید نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا ہے کہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے؟ نسرین کہنے لگی، میں بیوہ عورت ہوں اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ پہلے تو نادیہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، خالہ یہاں محلے میں آپ کس گھر میں کام کرتی ہیں؟ نسرین کہنے لگی، یہ جو گلی کے کونے پر سبز گیٹ والا گھر ہے نا، وہ باجی مجھے اچھی طرح سے جانتی ہے، میں وہیں کام کرتی ہوں۔ آپ بے شک اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات بہت خراب ہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں خالہ، نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج ہی دوپہر سے کام پر آ جائیں، یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ لیا تھا کہ کل وہ سامنے والے گھر کی طرف جا کر تصدیق ضرور کرے گی۔ دوپہر کو نسرین خالہ آ گئی تھی اور نادیہ کے ساتھ سارا کام کروایا تھا۔ نسرین کام کروا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ شام ہو گئی تھی اور نادیہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اب وہ اتنا تھک چکی تھی کہ وہ نسرین خالہ کے بارے میں پوچھنے سامنے والے گھر نہ جا سکی، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی جب وہ کچن میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کچن میں ایک بہت بڑا چمگادڑ موجود ہے، جسے دیکھ کر نادیہ چیخیں مارنے لگی۔ نسرین خالہ جو کپڑے دھو رہی تھی وہ بھاگی آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا بی بی جی؟ نادیہ نے ڈرتے ڈرتے نسرین خالہ کو بتایا کہ کچن کے اندر بہت بڑا چمگادڑ ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں تو سب کھڑکیاں دروازے بند ہیں، پھر یہ چمگادڑ کہاں سے آیا؟ نسرین خالہ کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں۔ نسرین خالہ کچن میں گئی اور کہنے لگی، یہاں تو کوئی چمگادڑ نہیں ہے۔ نادیہ نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ کچن کی طرف جا کر دیکھا تو واقعی میں وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ نسرین خالہ کہنے لگی، میں حیران نہیں ہوں اس بات پر، یہ گھر دراصل… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ نادیہ نے نسرین خالہ سے پوچھا، آپ کیا کہنے لگی تھی؟ بتائیں مجھے۔ نسرین خالہ کہنے لگی، دراصل بی بی جی یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہیں، کیونکہ خالہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے ہیں محلے والے؟ اور آپ اچانک بتاتے بتاتے کیوں رک گئی؟ نادیہ نے ڈرتے ڈرتے خالہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے، یہ گھر آج سے بھی ہے۔ بی بی جی یہاں کئی لوگ آئے ہیں اور کئی لوگ گئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھی، ان کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ یہ بتاتے ہوئے خالہ نادیہ کے قریب کھسک آئی اور ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے کان نہ سن لے اس کی بات۔ نادیہ تو دہل کے رہ گئی۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس گھر کے بارے میں؟ یہاں کوئی زیادہ دن کیوں نہیں ٹکتا؟ صحیح سے بتاؤ مجھے۔ نسرین خالہ دھیرے دھیرے بتانے لگی، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، رابعہ باجی اپنے تینوں بچوں کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ ہائے بیچاری رابعہ باجی، مجھے تو بڑا ترس آتا ہے ان کی حالت پر، وہ تو پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً آپ کو یہ گھر بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ہاں مگر… نادیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا، آپ پوری بات بتائیں، کیا بول رہی ہیں؟ بی بی جی پہلے تو گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے گرتے رہے ہیں، بڑے بڑے عامل حضرات کو یہاں لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر ایک رات اچانک رابعہ باجی کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا اور بیٹی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نادیہ بری طرح سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ بی بی جی، ایک رات ان کے تینوں بچے گھر سے غائب ہو گئے
بی بی جی صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھی۔ ہائے نہیں، کیا کہہ رہی ہو خالہ؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ بی بی جی آگے تو سنیے۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو خوف سے حالت بری تھی۔ نادیہ نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر شکر ادا کیا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کہ کوئی ایسا زبردست عصب ہے کہ کسی کو بسنے بھی نہیں دیتا۔ اس گھر میں جو بھی رہا برباد ہوا۔ خدا آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ نادیہ سانس روک کے آنکھیں پاڑے غور سے خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ بی بی جی، جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی، بچوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ او میرے خدایا، تو کیا بچوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ نے بہت ہی حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں باجی، سب کا یہی خیال ہے، نسرین نے آہستہ سے کہا۔ خالہ بھی بات ہی کر رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجنے کا وہ مخصوص سا اسٹائل احمد کا تھا۔ احمد آ گئے۔ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں کھولتی ہوں دروازہ۔ نہیں خالہ، میں خود کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، کیونکہ اب 2 منٹ بھی اکیلے رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ احمد کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمد سے کہنے لگی، احمد، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو ہم نے یہ گھر خرید لیا۔ ارے نادیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ پھر نادیہ نے احمد کو چمگادڑ والی بات بتائی اور پھر جو کچھ نسرین خالہ نے بتایا تھا وہ سب بتا دی۔ احمد تھوڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ احمد، یہ بات نہیں ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ چمگادڑ آئی کہاں سے؟ ارے چمگادڑ ہی تو تھی، کوئی بات نہیں، تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ خواہ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو نادیہ نے خالہ کی ساری بات احمد کو بتا دی۔ ارے یہ پاگل خالہ تمہیں حوصلہ دینے کے بجائے ڈراتی رہی ہے، کیا عجیب جاہل عورت ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اس ان پڑھ جاہل عورت کی بات پہ یقین کیسے کر لیا؟ احمد، میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت تھی، لیکن اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوتی۔ خالہ کی موجودگی سے مجھے بڑا سکون ملا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے تو مجھے جان بوجھ کر ڈرائے گی؟ نادیہ مسلسل احمد کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، احمد میری بات کو سمجھو۔ یار نادیہ، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، تم تو بہت ہی ذہین عورت ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے ذرا حیرت نہ ہوتی، مگر افسوس ہے تم پر۔ اس کائنات میں جنات کے وجود سے انکار تو نہیں ہے نا؟ نادیہ نے کہا۔ اور ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ گھر ہمیں اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ مکان ہمیں آدھی قیمت سے بھی کم پیسوں میں ملا ہے۔ نادیہ، تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا کہ جس سے ہم نے یہ مکان لیا ہے اس نے ہمیں بتایا تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرونی ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور اس کے پاس بہت کم وقت تھا اور جلدی میں اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرونی ملک کیوں جانا چاہتا تھا۔ احمد کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا کہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے، وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات تو نادیہ پر خاصی بھاری گزری۔ ساری رات وہ سو نہ سکی، کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سرکٹا کالا کتا آ جاتا تو کبھی بچوں کی قبریں۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج خالہ نسرین لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھایا اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف اور دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پتھرا کے رہ گئی۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری پڑی تھی، بس صورت خوفناک۔ بہت سارے چمگادڑ چھت پر اٹھتے گرتے بڑا ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کے اس پہر میں بھی اسے لگا کہ رات کے کسی پہر کا ڈراؤنا خواب۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ بستر تو سارے سیڑھیوں پر ہی گر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی اور نادیہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ شکر ہے خدایا، خالہ آپ آ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ خالہ، خیریت تو نہیں ہے۔ نادیہ نے سارا ماجرا بتایا۔ بی بی جی، میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو نقصان پہنچے۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ نے آج کا سارا واقعہ سے سنایا۔ احمد نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل میں احمد سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہونے لگا ہے اور اس کے وہم کا علاج تسلی کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے اس نے بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، اللہ خیر کرے گا، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کھانا لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ نہانے چلا گیا۔ احمد کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔ بستر کی چادر جو پہلے صاف تھی اب اس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ قطروں کو غور سے دیکھا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کے انگوٹھے سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر لگے خون کو چھوا تھا۔ اس نے تولیے سے خون صاف کیا مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔
کبھی وہ حیرت سے اپنے انگوٹھے سے بہتے خون کو دیکھتا تو کبھی بستر پر پڑے خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہ بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جب نادیہ اندر آئی تو یہ منظر دیکھ کر وہ بھی بری طرح سے رونے لگی۔ وہ رات دونوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن نادیہ نے احمد سے کہا کہ جب تک خالہ نہ آ جائے آپ کام پر مت جائیے گا، فکر نہ کرو، میں تبھی جاؤں گا جب خالہ آ جائے گی۔ احمد، پہلے آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، مگر اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ جلد از جلد کسی اور گھر کا انتظام کریں۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی ہے، نادیہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس بات نے احمد کو تو ہلا کے رکھ دیا۔ کیا بات ہے، آج خالہ جلدی ہی چلی گئی ہیں کیا؟ ہاں، ان کو کوئی ضروری کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ چلی گئی۔ اچھا، گھر میں سب خیریت ہے؟ احمد نے گھر آ کے نادیہ سے پوچھا۔ ہاں جی، ابھی تک تو خیر۔ اگلے 2 دن تک خالہ نسرین نہ آئی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر خالہ بغیر اطلاع کیے گئی تو گئی کہاں؟ احمد نادیہ کو تسلی دیتے ہوئے آفس جاتا اور چھٹی ہوتے ہی بھاگم بھاگ واپس آ جاتا۔ جن کا وہ حصہ نادیہ بڑی ہی اذیت سے گزارتی، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے۔ اور پھر 3 دن گزر گئے تھے اور خالہ نسرین نہیں آئی تھی۔ پھر نادیہ کو یاد آیا کہ خالہ گلی کے کونے پر رہنے والی باجی گھر بھی کام کرتی ہے، جا کر وہاں معلوم کرتی ہوں۔ احمد کے آفس جاتے ہی وہ سامنے والے گھر گئی۔ فرد باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد نادیہ نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو شروع سے ہی اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی ہوں، میں نے تو آج تک کوئی بھی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا آپ کسی کام والی خالہ کو نہیں جانتی؟ نادیہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اس محلے میں جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نسرین نام کی تو کوئی خالہ نہیں ہے اور مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ فرد باجی کی باتیں سن کر نادیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ خالہ نسرین کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی اور کہاں گئی؟ نادیہ حیرت اور خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ نادیہ بیرونی دروازہ ہی بند کرنا بھول گئی۔ اندر داخل ہوتے اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے، اسے یوں لگا کہ وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ لاؤنج پر صوفے پر خالہ نسرین بیٹھی تھی۔ نادیہ حیران تھی کہ اول تو کبھی خالہ نے اتنی جرأت نہ کی کہ صوفے پر بیٹھتی۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی؟ خالہ آپ اندر کب آئی؟ خالہ نے ایک عجیب انداز میں کہا لگایا۔ یہ غیر انسانی کہا تھا۔ نادیہ کے دل تو بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر بہت بڑی ہو گئی اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ خوف کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ تو نہیں سمجھے۔ وہ بہت بلند آواز میں کہہ لگا رہی تھی، کر دیا ہے، جو بھی ہمارے راستے میں آتا ہے زندہ نہیں بچتا۔ شکل کے ساتھ ساتھ تو خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے خوف میں مبتلا خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن میں شور کی آوازیں سنائی دی اور پھر یکایک بہت ساری خوفناک شکلوں والی عورتیں ارد گرد سے نکل کر آنے لگی۔ ایک ساتھ اتنی زیادہ خوفناک عورتوں کو دیکھ کر نادیہ بے ہوش ہو گئی۔ احمد نے گھر پہ کال کی تو نادیہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ احمد آفس سے بھاگم بھاگ نکلا اور گھر پہنچا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ گھر کا دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو نہیں ہے کہ دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی تو سانس ہی اٹک گئی۔ ایک بہت سی ڈراؤنی شکل والی عورت نادیہ کے پاس بیٹھی تھی اور ارد گرد بہت ساری ڈراؤنی عورتیں بیٹھی جو احمد کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس نے اپنے ہوش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ کافی دیر بعد جب سے کمرے میں خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ جلدی سے نادیہ کی طرف لپکا اور اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی تیز رفتاری سے ہاسپٹل کی طرف روانہ کر دی۔ ڈاکٹروں کی کوششوں کے بعد نادیہ کو بچا لیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے ہاسپٹل لانے میں ذرا بھی دیر ہوتی تو اسے بچانا ناممکن تھا۔ نادیہ کی حالت بہتر ہوئی۔ احمد ہاسپٹل سے نادیہ کو لے کر اپنے رشتہ داروں کی طرف چلا گیا اور پھر دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہوا۔ وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس گھر میں گیا تھا اور اس نے اپنا سامان وغیرہ وہاں سے نکال لیا تھا، لیکن نادیہ نے پھر دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ وہ گھر آج بھی ویران پڑا ہے۔